ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر اضافی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ پابندیوں کا مقصد پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ترقی پر خدشات کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی ترسیل کے نظام کو روکنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جن 4 اداروں کو پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا ہے ان میں پاکستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل ہے جو بیلسٹک میزائل پروگرام کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائز نامی ادارے شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے مبینہ طور پر میزائل اور میزائل سے متعلق آلات فراہم کیے ہیں۔ ان اداروں پر الزام ہے کہ وہ مادی طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام کو ہدف بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تازہ ترین پابندیاں ستمبر 2023 میں امریکہ کی طرف سے عائد کی گئیں، پابندیوں کے بعد جب اس نے ایک چینی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور پاکستان کے میزائل پروگرام میں معاونت کرنے والی متعدد کمپنیوں کو ہدف بنایا تھا۔ دوسری جانب پاکستان نے امریکہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں 4 اداروں پر پابندی کے اقدام کو متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا امریکی فیصلہ متعصبانہ ہے، امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پابندیوں کا تازہ اقدام امن اور سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتا ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پالیسیاں خطے اور اس سے باہر کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک مضمرات رکھتی ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام نے اس کی قیادت کو عطا کیا۔ اس اعتماد کے تقدس کی سیاسی میدان میں سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ بریکنگ نیوز دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 11 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 17 اور 18 دسمبر کو کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران 7 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کیا جہاں فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ ضلع محمد کے علاقے ماما گٹ میں سیکیورٹی فورسز نے تیسری کارروائی کی جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے چلائی گئی مہم کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے معاملے پر سست اقدامات کے باعث ایسے واقعات کا دوبارہ رونما ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعظم نے IBMS نظام کے فوری نفاذ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 2023 میں یونان کے اسی علاقے میں 262 پاکستانی جان سے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مصر کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا D8 وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امید ہے کہ اجلاس سے تمام رکن ممالک مستحکم ہوں گے اور مشترکہ طور پر مستفید ہوں گے۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ لبنان اور شام میں بڑھتی ہوئی کشیدگی قابل تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 دن کی ہوگی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہوگا۔ بدلے میں غزہ میں قید اسرائیلی فوجیوں کی رہائی ہوگی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں قید 100 اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹرز نے بدھ کو پریکٹس کے بجائے آرام کیا۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو میزبان پر 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم آج کا میچ جیت کر مسلسل تیسری ون ڈے سیریز اپنے نام کر سکتی ہے۔ پاکستان نے اس سے قبل آسٹریلیا اور زمبابوے کو شکست دی تھی۔ سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے قومی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔